अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 78वें यौम वफ़ात के हवाले से। आज उनका यौम वफ़ात है और इस मौके पर सदर और वज़ीर आज़म दोनों ने बड़े अहम पैगामात जो हैं वो भेजे हैं, खिराज अकीदत पेश किया है उन्होंने कहा कि समाजी मौशी और जो फ़िक्री चैलेंजेस इस वक्त हमें दरपेश हैं, अल्लामा इकबाल की तालीमात जो हैं वो इसके लिए हमारे लिए मशाल राह हैं। और वैसे भी अल्लामा इकबाल के जो नज़रियात हैं, जो इनकी फ़िलासफ़ी है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई पुरानी दास्तान है या माजी की दास्तान है। वो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी कि उस दौर में थी। उन्होंने एक नई सोच की बात की, जो उनके फ़िक्री नज़रियात थे। उन्होंने पहले के जो उस वक्त का फ़लसफ़ा था उसको रद्द किया, जंग व जदल की सारी जो सूरत हाल थी। उन्होंने नए इम्कानात की बात की है, नई सुबह की बात की है। और जिस फ़लसफ़े की, जिस सोच की, जिस रहनुमाई की उन्होंने बात की, यकीनन वो हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है। और एक आज़ाद रियासत का जो ख्वाब उन्होंने देखा, जो तसव्वुर हमें उन्होंने दिया, हम उनके मकरूज़ हैं। और हमारे नौजवानों के लिए जो खुदी का उनका पैगाम है वो हमेशा की तरह आज भी बहुत रेलिवेंट है। और जो पैगाम आज दिया गया प्रेसिडेंट की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, उसमें भी इस बात पर ज़ोर दिया गया कि पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं, पॉलिसी साज हैं और नौजवान नस्ल के को जो अफ़कार हमें समझाने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें ज़रूरत है कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में जो है वो इन चीज़ों को राइज किया जाए, निसाब में इस चीज़ को शामिल किया जाए। और एक जो कौमी बयानिया है उसको जो है वो एक मरतबा उनके अफ़कार की रोशनी में देखा जाए और नई नस्ल को इस चीज़ की पहचान कराई जाए, इससे उनको रोशनास कराया जाए। आज के दिन हम बात करेंगे फर्स्ट सेगमेंट में अल्लामा इकबाल के नज़रियात के हवाले से, उनकी सोच के हवाले से, उनकी फ़िलासफ़ी के हवाले से। अगरचे बहुत वसी ये मज़मून है, इस पर वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ अहम जो उनके फ़िक्र की जहतें हैं उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात कर पाएँ। मेरे साथ जो एनालिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, और इसके अलावा हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, शनीला मार साहिबा इस पैनल का हिस्सा हैं। मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब ज़रा हम आपसे आगाज़ कर लेते हैं। उनके नज़रियात की मुख्तलिफ़ जहतें थीं जो उन्होंने एक नई सोच, नई फ़िक्र जो है उस वक्त हमारी कौम को अता की। और उन्होंने उस वक्त जो अफ़कार पेश किए वो आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। उन्होंने जंगो जदल से हट के डेमोक्रेसी की बात की और उन्होंने ये बताया कि सिर्फ जंग ही जो है वो हर मसले का हल नहीं होती है। फिर उसके अलावा इक़्तिसादी तौर पर जो इक़्तिसादी आज़ादी की, मौशी बहाली के हवाले से जो उन्होंने नज़रियात पेश किए। अभी पिछले दिनों ही हम बात कर रहे थे कि फ़िनिश गुड हम अपनी जो है वो बाहर भेजें, रॉ मटीरियल ना भेजें, हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत पहले हमें बता दी थी। शुक्रिया नाहिद, आपने ये बहुत खूब कहा कि ये इकबाल के नज़रियात की जो कहानी है ये कोई पुरानी दास्तान नहीं है। और यही बात है कि कोई मुदब्बिर, कोई दानिश्वर और कोई आपका रहनुमा वो आज कितना रेलेवेंट है, इससे उसकी अज़मत का तयन होगा। तो अगर एक तो ये है ना कि फैशन है कि इकबाल है और चार शेर उसके याद कर लिए और बात कर ली, या ये कि इकबाल की मजम्मत करनी है, ये भी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा दो चार बातें आपने पकड़ ली है वो कर दी। लेकिन अगर आप इसको, आपने ये भी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बेशुमार जहतें हैं। आप इकबाल की जो फ़िक्र है उसकी शायरी में हो, उनके खुतबात में हो, उसमें उतरे तो वह एक बहरे बेकिनार है। अच्छा, अब सबसे बड़ा जो उनका एहसान है मुस्लिम बरे सगीर पर नहीं, 20वीं सदी में आज़ादी की तमाम तहरीकों पर जो उनका सबसे बड़ा एहसान है वो ये है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट बदल दिया आज़ादी की तहरीक का। उन्होंने सवाल उठाया कि हमने 200 साल में जो आज़ादी की जंगें लड़ी हैं, 1857 भी, टीपू सुल्तान भी, सिराजुद्दौला भी और तहरीक मुजाहिदीन भी, वो इन सारे शहीदों को, अपने इन मुजाहिदों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद सवाल करते हैं कि क्या इन जंगों के नतीजे में हम मंजिल की तरफ आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, नुकसान हुआ। तो फिर ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि दुनिया और उसकी अक़दार बदल गई हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जिस दौर में जैसी जंग की ज़रूरत है वैसी जंग करो। और फिर उनका एक शेर है मारूफ, मेरे ज़हन में पूरे अल्फाज नहीं आ रहे, मफ़हूम उसका ये है कि अब आने वाले दौर के तकाज़ों के मुताबिक आपको फ़ैसले करने हैं और जो माजी है उसको आप छोड़ दें।
تو یہ کیا آپ کو اشارہ تھا؟ یہ اشارہ یہ تھا کہ یہ آلتا ہے سلطانی جمہور کا زمانہ، جو نقشے کو ہم تن کو نظر آئے مٹا دو، یہ ہے اس کا شعر۔ تو سلطانی جمہور، یہی بات ہے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں کہ آپ ملوکیت کا خاتمہ کریں، امپیریلزم کو چھوڑ کے جمہور کی طرف آئیں، جمہور سے مراد جمہوریت کی طرف، رائے عامہ کے ساتھ آپ اپنے گول حاصل کریں۔ ایک پہلو تو ان کی خدمات کا یہ ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں، جو الارض، زمین کی بھوک، اس میں اگر کوئی مسلمان مبتلا ہے تو وہ بھی برائی کر رہا ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ بھی مجرم ہے۔ تو جو الارض جو ہے وہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی اخلاقی برائی ہے، اس سے بچیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جنگ و جدل کے حامی نہیں ہیں۔ وہ جب جنگ و جدل کی اور تلوار اور توپ کی بات کرتے ہیں تو دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو تم ہمت ہار کے بیٹھے ہو 200 سال کی جنگوں میں اپنے مار کھائی ہے تو تم تو اتنے جری ہو، تو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نئے دور کے ہتھیار سے لیس ہو کے نئے دور میں آؤ۔ اور پھر وہ جو آپ نے بات کہی، وہ پیام مشرق میں وہ بات ہے کہ آپ کے جنگلات میں اور پہاڑوں میں بیرونی دنیا سے لوگ آتے ہیں اور وہ دولت اکٹھی کر کے لے جاتے ہیں۔ اور دولت کیا ہے؟ وہ جڑی بوٹیاں ہیں، وہ پتھر ہیں، وہ معدنیات ہیں، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں اس میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، اور ویلیو ایڈیشن کر کے جو آپ سے چیز 10 روپے کی لیتے ہیں وہ آپ کو 1 لاکھ روپے کی واپس کرتے ہیں۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں، پیام مشرق میں موجود ہے یہ کتاب، اور یہ 100 سال مکمل ہو گئے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ تم میں یہ صلاحیت کیوں نہیں کہ ویلیو ایڈیشن کرو۔ اب ہم SIFC اور یہ جو پلان ہم کر رہے ہیں اسی صلاحیت کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ وہی کام ٹھیک ہے، جس معاشی خود مختاری کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، جس کا فلسفہ انہوں نے بیان کیا، آج ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ حافظ صاحب، جس آزاد ریاست کی انہوں نے بات کی اور اس کے جو لوازمات پیش کیے اس دور میں، میں یہ چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے گا ان کا کیا فلسفہ تھا، نظریہ تھا۔ پھر وہ کنیکٹیوٹی کی بھی بات کرتے تھے، 1938 میں انہوں نے کنیکٹیوٹی کی بات کی، اور اگر وہ سارا سیکوینس آج ہم سی پیک پہ لے آئیں تو وہ ان کا جو ویژن اور بلند خیالی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہی جمع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، اقبال کو یقیناً ایک نشست میں ان کی شاعری پر، ان کے فلسفے پر، ان کے تصور آزادی پر ان کو سمونا جو ہے ناممکن سی بات ہے۔ اور اس کے لیے تو دن ہی نہیں بلکہ مہینے چاہیے اور سال چاہیے۔ لوگ جو ہیں وہ اقبالیات پر ابھی تک جو ہے PhD کر رہے ہیں اور اس سے آگے جا رہے ہیں، لیکن اقبال کی جو فلسفہ ہے اس کی روح کیا ہے، اس کی روح تک پہنچنے میں ابھی تک کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی تہ در تہ شاعری، اتنا تہ در تہ تصور اور ان کی فکر ہے، حریت فکر، کہ اس میں جتنا ڈوب جائیں اتنا ہی کم نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1938 میں انہوں نے جو تصور دیا آزادی کا، جس پہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا، خود MPA منتخب ہوئے لاہور سے اور وہ اسمبلی میں بیٹھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصور دیا کہ اہل مشرق جو ہیں وہ یکجا ہوں، وہ اپنی کنیکٹیوٹی کی طرف بڑھائیں، آگے قدم بڑھائیں۔ اور ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ ربط و ضبط، دیکھیں جس میں ربط ضبط کی بات کی ہے، کنیکٹیوٹی، ربط و ضبط، ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے بے خبر۔ یہ ان کا تصور تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر آگے وہ شعر پڑھا کہ یہ قیادت جو ہے اس کا رخ مشرق کی طرف ہے۔ اور انہوں نے وہ بڑی مشہور ان کی نظم ہے جس کا یہ شعر ہے کہ جس میں یہ کہا ہے کہ ہم گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ سے چشمے ابلنے لگے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ تو یہ وہ ان کا یہ تصور تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک غروب ہونے والا نظام ہے، اور قیادت جو ہے اس کا رخ جو ہے مشرق کی طرف ہوگا۔ یقیناً یہ وہی کنیکٹیوٹی کا جو تصور جو آج ہم سی پیک کی صورت میں، BRI کی صورت میں، یا آسیان کی صورت میں، یا SCO کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہی تصور ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کا ٹارگٹ نوجوان تھے۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ اپنی حریت فکر کے ذریعے خوابیدہ قوم کو جگائیں
اور انہوں نے بالکل درست نوجوانوں سے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ دیکھیں یہ انہوں نے نوجوانوں کو ایک نیا شعور دیا، یہ وہی شعور تھا جس نے 1940 میں ایک قرارداد پاکستان منظور کی، اور بانیان پاکستان کے ذریعے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ معاشی اور سیاسی خود مختاری کے لیے ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے جس کا نام پاکستان ہوگا۔ یہ وہی علامہ اقبال کا خواب ہے جس کے ہم آج ممنون بھی ہیں اور ان کے احسان مند بھی ہیں۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، نوجوانوں کو ہمیشہ انہوں نے جو ہے مخاطب کیا، ان کے لیے بہت کچھ لکھا، اور خاص طور پر جو خودی کے ذریعے پیغام انسانوں کو دیے، لیکن خاص طور پر جس طرح نوجوانوں کو انہوں نے یہ علم، یہ شعور بخشا، اور اپنا مقام، اپنی صلاحیت اس کو پہچانیں، اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ آج ایک جب ہم جدید اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس کے انگریڈینٹس ہمیں یہی نظر آتے ہیں، یہی تصور ہے ایک خود مختار اور ایک آزاد ریاست کا۔ فلسفہ اقبال کا فوکس ہی نوجوان تھا، اور ان کی جو مشہور اشعار میں سے بہت ہی زبان زد عام اشعار جو بچے کو زبانی یاد ہے، ان میں بھی نوجوانوں ہی کو مخاطب کر کے اقبال نے نوجوانوں کو اپنا کردار نبھانے پہ اکسایا ہے، ان کو راہ دکھائی ہے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ کے سوال کا محور ہے، اقبال جانتے تھے، اور ان کو وہ دور اندیش اور ان کا فلسفہ جو تھا اس بات سے بخوبی آگاہ تھا کہ اگر نوجوانوں کو ہم بیدار کریں گے، نوجوانوں کو اگر ہم راہ دکھائیں گے، نوجوانوں کو اگر ہم بے راہ روی سے بچا کے ان کو ایک سیدھا راہ دکھائیں گے، تو یہ ملت وہ کسی علاقائی تعصب کے شکار نہیں تھے اقبال، وہ امت مسلمہ کے ایک ایسے پیغمبر تھے اور ایک ایسے استاد تھے اور ایک ایسے پیر تھے جن کو یہ علم تھا کہ اگر امت مسلمہ کے وجود میں وحدت کا عنصر نمایاں ہوگا تو تب ہی جدید دنیا میں مسلمان جو ہے وہ سروائیو کر پائیں گے۔ اور ان کو شکوے بھی تھے، ان کو شکایت بھی تھے، وہ نا امید بھی نہیں تھے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، نہ اٹھتا پھر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے، وہی آبے گلے ویرا وہی تبریز ہے ساقی۔ اقبال یہی لوگوں کو اور نوجوانوں کو بتاتے رہے کہ بھئی کچھ بدلہ نہیں ہے، اسی مٹی سے، یہیں سے، اسی ایشیا سے، اسی امت مسلمہ سے بڑی بڑی شخصیتیں اٹھی ہیں، اور یہی ایران تھا، یہی افغانستان تھا، یہی پاکستان تھا جو آج ہم اس کو نام دے رہے ہیں۔ لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ جو پورا ریجن ہے، اسپیشلی جو ایشیا کے حوالے سے ان کی جو امیدی تھی وہ بے قرار تھی، اور وہ یہی چاہ رہے تھے کہ نوجوان اگر بیدار ہو تو پھر اور رومی بھی پیدا ہوں گے، پھر اور ابن سینا بھی آئیں گے، پھر اور جو ہے ہماری ملت میں سائنسدان بھی ہوں گے، ہماری ملت میں جو ہے اس میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، اور جو دور حاضر کے ساتھ چلنے والی جو ہماری جتنی بھی ہماری مختلف کیٹیگریز ہے اس میں نمایاں مسلمان اور امت مسلمہ میں ایسی کوئی کمی یا خامی نہیں ہے کہ ہم مغرب سے مغلوب ہو یا مغرب ہی کی ہم تقلید کریں۔ انہوں نے علم سے روکا نہیں، انہوں نے کسی سے علم اور آگہی کو مستار لینے سے منع نہیں کیا، لیکن اپنے آپ میں جو ان کی اپنی امت میں جو ان کو نظر آ رہا تھا، ایک تڑپ آ رہی تھی اور اس میں جو پوٹینشل ان کو نظر آ رہا تھا، تو وہ صدیہ تو نہیں لیکن 1.5 صدی جو گزر گئی ہے، اس کے بیچ میں اس کو یہ علم تھا کہ یہ جو ہمارا نوجوان ہے اگر یہ پڑھ لکھ لے اور یہ شعور کے راستے پہ چلے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو لیڈ کر سکیں۔ بالکل درست، اور اپنے شاہین کو ہمیشہ انہوں نے امید کا پیغام دیا، جیسے کہ صافی صاحب بات کر رہے تھے، پاکستان کے نظریاتی معمار تھے علامہ اقبال۔
شنیلا میں یہ چاہوں گی کہ آج کل کے دور میں بہت ضرورت ہے، آج جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا میسیج ہے اس میں انہوں نے اس چیز کی بات کی ہے کہ اس کو نصاب میں شامل کریں، ہمیں میڈیا میں اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے، اس پیغام کو دوبارہ ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ کیونکہ جس طرح ہم یہ بات کریں کہ وہ سب چیزیں، وہ نظریات، وہ فلسفی آج بھی بےحد ریلیونٹ ہے جس طرح اس دور میں تھی، اور اسی کی بنیاد پر ایک آزاد اسلامی ریاست، خود مختار اسلامی ریاست، جو مختلف جہتیں ان کی فکر کی ہمیں نظر آتی ہیں، ہر ڈائریکشن، ہر ڈائمنشن میں انہوں نے آپ کو ایک نئی راہ دکھائی ہے، نئی سوچ دکھائی ہے۔ بہت شکریہ ناہید۔ بات یہ ہے کہ اقبال کا بہت زیادہ جو کلام ہے نا وہ فارسی میں ہے۔ ہمارے آج کل کے جو بچے ہیں اگر ان کو ان کا سیکھنا ہے تو ان کو اردو پڑھنی پڑے گی، ان کو فارسی سیکھنی پڑے گی تاکہ ان کے کلام کو فارسی سمجھ آج کل کے بچے ویسے آن دا لائٹر نوٹ نہیں، اردو کے معاملے میں بھی تھوڑے سے مخیل ہے، تو فارسی تو بہت دور کی بات ہے۔ تراجم موجود ہاں ہے، جی، تراجم بھی موجود ہے، ان کی تشریحات بھی ایکسیس ان موجود تک کروائی جائے آسان الفاظ میں، لیکن اقبال کو پڑھنا پڑے گا، اقبال کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں دنیا جو ہے وہ بھی اقبال، مطلب انڈیا میں کے ایک سکولر ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو شاعر ہے وہ اقبال ہے۔ حالانکہ دنیا میں شیکسپیئر ہے، غالب ہے، گوئٹے ہے، دانتے ہے، لیکن اقبال کیوں ہے؟ کیونکہ اقبال مفسر ہے اس کتاب کا جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، جو دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے۔ اگر آپ اقبال کے پیغام کو دیکھیں تو وہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اپنے اشعار کے ذریعے۔ یہودی کا فلسفہ جو ہے یہ ہم نے اقبال سے ہی سیکھا ہے، اور اسی کے ذریعے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے بچوں کو اس فلسفے کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملت اسلامیہ کا جو فلسفہ ہے یہ بھی اقبال نے ہی دیا، وہ نہیں کا شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو یہ فلسفہ وہیں سے آیا، اجتہاد، کہ آپ قرآن اور سنت سے اپنے مسائل کا حل نکالیں۔ یہ آج کل جو ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے جو بچے ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے، ہمارے بچوں کے جو ہے کوئی نظریات کا ان کو نہیں پتہ ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں یہ ملک آزاد کیا تو کس وجہ سے ہمیں آزادی ملی ہے، ہم نے اس ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ان روٹ سے ہٹتے جا رہے ہیں، ہم اقبال کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم قائد کے جو فرمان ہیں ان کو نہیں پڑھے اور ہم ان کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ ہمیں نصاب کا حصہ بنانا ہوگا۔ آپ ان کو آسان زبان میں کریں، آپ ان کی جو کلام ہے اس کا تراجم کروا لیں، ان کی تفسیر کروا لیں، آپ شامل تو کریں، کہیں سے ابتدا کروائیں، اقبال اکیڈمی قائم کریں، جن بچوں کو شوق ہوگا آپ ویب سائٹس بنائیں، ان کے اوپر ان کا کلام ڈالیں تاکہ بچے پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے بعد ان کو پتہ چلے کہ اقبال کا پیغام کیا تھا۔ کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، ہم نے اقبال کو جوڑ دیا کہ صرف وہ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ہم نے اقبال کو جوڑ دیا کہ وہ قدامت پسند نظریات کے حامی تھے، یہ وہ اس ٹائپ کی جو ملوکیت کے، ملائیت کے، اس ٹائپ کے جو ہیں وہ اقبال حامی تھے۔ یہ چیز نہیں ہے، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اقبال کا پیغام ہے کیا۔ بالکل صحیح، اور مسکنسیپشن بہت زیادہ ہے اس حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف کیا تھا اور بڑا انہوں نے صحیح اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں ہماری انڈرسٹینڈنگ کلیئر نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں بہت ساری چیزیں، اور چونکہ بہت زیادہ اسٹڈی بھی نہیں ہوتی ہے تو پھر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر علامہ اقبال کی بات کریں، آج کے دن ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو، ان کے فلسفی کو ایک مرتبہ پھر ریفریش کریں، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اور باقی سب لوگ، ہم خود ان تمام تر چیزوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے دماغ میں جو ہے وہ اس کو ریفریش کریں۔ لیکن اس کو قومی بیانیے کا جزو بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے اس کو نصاب کا حصہ بنانا ہوگا، اپنی کچھ ایسی ثقافتی سرگرمیاں ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، میڈیا پر اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور بڑی اہم خبر ہمارے پاس موجود ہے، اس کے حوالے سے میں پروگرام میں گفتگو کرنی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، بڑا اہم یہ دورہ ہے۔ پاکستان اور یو اے کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ 3 جو MOUs ہیں وہ اب تک بتایا جا رہا ہے کہ جس پر سائن ہوئے ہیں۔ پاکستان اور یو اے کے تعلقات جو ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے، یہ کہنا ہے شیخ عبداللہ بن زائد کا، اور پاکستان اور یو اے اعلیٰ سطح پر تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ اور جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے جب بات کی، گفتگو کی، تو یو اے اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، تمام تر پوٹینشیل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ کتنا سگنیفیکنٹ وزٹ تھا، اور 3 MOUs کے حوالے سے اس وقت بتایا جا رہا ہے جو سائن ہوئے ہیں، کیا پوٹینشیل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان کے لیے؟
شکریہ ناہید. اس کو جو 3 MOUs ہوئے ہیں ان کو تو ایک ایک کر کے اس کی تجزیہ کر دیں گے حافظ حافظ صاحب. لیکن میں جو بنیادی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے کہ آج آپ کے ملک میں 2 وزرائے خارجہ موجود ہیں. ایک افریقی ملک کے ایک وزیر خارجہ موجود ہے اور یہ جو شیخ عبداللہ بن زائد ہیں یہ وزیر خارجہ بھی ہیں اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں. صحیح. تو وہ یہاں جی موجود بالکل. ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے یہاں؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو راہ کھوٹی کر دی گئی تھی آپ کی فارن ریلیشنز میں اس کو موجودہ دور حکومت میں بحال کر دیا گیا ہے اور آپ کے جو رابطے توڑے گئے تھے وہ رابطے کھل گئے ہیں. اور اب صرف یعنی یہ جو تعلقات ہیں یہ ملاقاتیں ہیں یہ جو دورے ہیں یہ دورہ برائے دورہ نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے تہہ میں کیا ہے؟ اس کے تہہ میں معیشت ہے, کاروبار ہے اور تجارت ہے. تو اس وقت اسی پر ہم فوکس کر رہے ہیں. اور یہ جو 3 آپ کے MOUs ہوئے ہیں ان کا جو بنیادی سب سے زیادہ فار ریچنگ ایفیکٹ رکھنے والا MOU ہے اس کا تعلق ہی آپ کی تجارت سے ہے اور آپ کے یہاں ترقی اور خوشحالی سے ہے, پیداوار میں اضافے سے ہے اور ان کی یہاں انویسٹمنٹ سے ہے. تو پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے یہ جو پاکستان کی ایڈ نہیں ٹریڈ آپ اکثر یہ کہا کرتی ہیں, شنیلا بھی کہا کرتی ہیں, تو اس پالیسی کو جو اختیار کیا ہے اس کے تحت ایک نئی حکمت عملی کے تحت سارے خطوں میں, مشرق وسطیٰ میں, افریقہ میں, مشرق بعید میں, مغرب میں, ان سب خطوں کے ساتھ آپ اسی انداز میں کام کر رہے ہیں. اور آج جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ امارات کے یہاں تشریف لائے ہیں یہ اسی سمت میں ہماری ایک پیش قدمی ہے. ٹھیک ہے. حافظ صاحب سے بتائیے گا جو اب آگے پیش رفت ہوئی ہے جو MOUs کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر پائیں. پاکستان کی سفارتی کامیابی کا جو حوالہ ڈاکٹر صاحب ابھی دے رہے تھے جی اس کا ذکر آج ہمارے جو مہمان نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں UAE کے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا. اور جو مختصر میڈیا ٹاک ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ آغاز میں یہ بات کہی کہ حالیہ مہینوں میں پاکستان اور UAE کے تعلقات کو بہت وسعت ملی ہے اور اب ہم نئے زاویوں کی طرف بڑھ رہے ہیں, نئے شعبوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں تجارت اور شہری ہوا بازی 2 نئے شعبے ہیں جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ تجارت اور شہری ہوا بازی کے شعبوں میں ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں. اور ہم دونوں ممالک کا یہ عزم ہے کہ اب ہم آنے والے دنوں میں ان تعلقات کو مزید وسیع کرنا چاہتے ہیں اور مزید وسیع کرنے کے لیے نئے شعبے تلاش کیے جا رہے ہیں. آج جو MOU سائن ہوئے 3 MOUs کی بات ہو رہی ہے. پہلا MOU ثقافتی تعاون سے متعلق ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ثقافت کے شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. دوسرا MOU اس کا تعلق ہے کونسلیٹ کے جو افیئرز ہیں جس میں ممکن ہے کہ قیدیوں کی رسائی کے معاملات بھی ہوں یا دوسرے کیونکہ کونسلیٹ کے معاملات زیادہ تر اسی رسائی سے متعلق ہوتے ہیں. تیسرا MOU بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ پاکستان اور UAE کے درمیان ایک مشترکہ بزنس کونسل کا قیام ہے. اس کے لیے پاکستان کی جانب سے FPCCI فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس انہوں نے سائن کیے ہیں اور وہاں کی وزارت تجارت وزارت صنعت نے UAE کی انہوں نے سائن کیے. تو یہ تینوں MOUs اپنے لحاظ سے اس لیے اہم ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے مواقع بڑھ رہے ہیں. ابھی UAE نے پاکستانیوں کے لیے ویزا کی کچھ نئی سہولتوں کا بھی اعلان کیا ہے اور اب پرائم منسٹر بھی جو ہیں وہ کہیں وزٹ کر چکے ہیں. اور پاکستان اور UAE کے تعلقات میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری مسلح افواج کے چیف جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں. معیشت کی ترقی کے سلسلے میں ان کے اقدامات جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں. اب پاکستان اور UAE اور خود شیخ عبداللہ بن زید جو ہیں وہ چونکہ پاکستان میں ہی ان کا ایک بچپن کا بڑا حصہ گزرا ہے اور یہاں رہے ہیں, اس لیے پاکستان کے ساتھ آج جب فارن آفس پہنچے ہیں تو ہمارے وزیر خارجہ نے ان کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو یہ پرانا تعلق ہے پاکستان اور UAE کے درمیان جس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ تعاون جو ہے تعاون کے نئے زاویے کھل رہے ہیں, نئے شعبے کھل رہے ہیں
اور جس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اہل پاکستان کے یو اے میں ترقی کے مواقع بڑھ رہے ہیں، بلکہ خود یو اے نے بھی کہا ہے کہ یو اے کی ترقی میں پاکستانیوں کا بڑا رول ہے، اور ہم پاکستانیوں کو وہاں مزید پاکستانیوں کو کھپانے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ تمام راستے ہیں جس کے ذریعے پاکستان اور یو اے کے درمیان تعلقات کی نئی جہتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور تعلقات جو ہیں نئے سمت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، اقتصادی تعاون کو نئی بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں اور اس کا عزم جو ہے اس کا اعادہ بھی کیا ہے۔ توانائی، زراعت، ٹیکنالوجی سمیت بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر کام اکٹھے کرنے کا ایک عزم ہمیں نظر آتا ہے، انویسٹمنٹ بھی وہاں پر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثبت اشارہ ہے ہمارے اقتصادی بحالی کے لیے، اور یقیناً پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے جو ہماری سفارتکاری کا حصہ بھی ہے، ایک جو ہم تعلقات کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایک نئی جہت پر ہم لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ اقتصادی بحالی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پاکستان کے لیے ون ون سچویشن نظر آتی ہے۔ بجا فرمایا آپ نے ناہید۔ دیکھیں یو اے ای خلیج میں ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کا رشتہ صرف سفارتی نہیں ہے، یہ دلوں کا رشتہ ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں یہ دو طرفہ ہے، دو طرفہ تعلقات اپنی جگہ پہ، لیکن دو طرفہ محبت وہ جو اس کی جو ایک پیمائش ہے یا جو اس کا ایک پیمانہ ہے وہ ماپا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیں متحدہ عرب امارات کی آبادی میں یہ جو آج وزیر خارجہ تشریف لائے ہیں پاکستان، ان سے لے کر ان کے شاہی خاندان کے جتنے لوگ ہیں سب اس بات پہ متفق ہے کہ متحدہ عرب امارات کے صحراؤں کو بلند و بالا امارات اور دنیا کی جدید شہروں میں تبدیل کرنے میں پاکستانی محنت کشوں کا خون پسینہ شامل ہے۔ اسی طرح ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان پہ مشکل وقت آن پہنچا ہے تو سعودی عرب اور یو اے ای خلیج کے ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کے پشت پہ ہمیں نظر آئے ہیں۔ ابھی حافظ صاحب نے ذکر کیا کہ معزز مہمان کے لیے پاکستان آمد یا پاکستان کے ساتھ تعلقات یا پاکستان سے محبت کے رشتہ یہ کوئی ایک نئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت اور ان کا جو ایک نوجوانی اور لڑکپن کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے وہ پاکستان ہی میں گزرا ہے۔ تو یہ جو آج کا دورہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہمارے محبت اور اخوت کے رشتے ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک جواب ہے اور ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے جو کہا کرتے تھے کہ دیکھیں یو اے ای جیسے ملک نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزے بند کر دیے۔ اب حافظ صاحب بھی آپ کو یاد دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، معلومات فراہم کر رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کے لیے خصوصی ویزا کا ایک اجرا کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ تو دیکھیں ہر ملک کی اپنی اندرونی کچھ مشکلات ہوتی ہے اور کچھ ترجیحات ہوتی ہے۔ آج ہم افغانیوں کو واپس بھجوا رہے ہیں تو ہماری سیکیورٹی کی مجبوری ہے، ہماری فارن پالیسی کی کچھ مجبوریاں ہے۔ تو اسی طرح اگر یو اے ای نے کچھ مدت کے لیے پاکستان تو کیا دنیا کے کئی ممالک کے لیے ویزوں کے اجرا کے طریقہ کار کو چینج کیا یا اس کو معطل کیا، تو اس کو ہمارے جو دشمن قوتیں ہیں جو پاکستانی ریاست کے خیر خواہ نہیں جو قوتیں ہیں ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا بالکل ہمیں بے بنیاد لگا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آج معزز مہمان اسلام آباد تشریف لائے ہیں تو آنے والے دنوں میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو ہے تعلقات میں ایک نئی جہت پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تعلقات اوبویسلی بہت اچھے ہیں اور اب آگے مزید جو ہے وہ اس میں ہم ایک اور بلندی دیکھیں گے۔ شنیلا، آج
नायब वज़ीर आज़म के साथ जो है वो MOUs भी साइन हुए, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बहुत सारे अमूर जो हैं वो डिस्कशन का हिस्सा थे। साफ़ी साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि एक जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, और ये हमेशा से हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हर मुल्क का ज़ाहिर है कि अपना एक कुछ उनकी पाबंदियाँ होती हैं या उनके अपने मसाइल होते हैं, उसके तहत वो फ़ैसला करते हैं, लेकिन उसको सिर्फ पाकिस्तान के लिए पाबंदी और पाकिस्तानियों का दाखिला UAE में नहीं हो पाएगा, ये एक बड़ी गलत चीज़ है। और आज के हवाले से अगर देखें 3 MOUs भी साइन हुए हैं, इक़्तिसादी ताउन भी इसमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, दो तरफ़ा ताल्लुकात भी हमें बहुत बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगी कि इस प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब जो है वो अमली तौर पर आज दिया गया है? अच्छा नाहिद, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा था इसका जवाब तो IUA के वज़ीर ख़ारजा ने दे दिया है। उन्होंने खुद कहा कि जी पिछले कुछ सालों की निस्बत इन 2 सालों के अंदर ताल्लुकात जो है वो ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उनमें ज़्यादा गुंजाइश है परवान चढ़ने की। तो उस जो प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था कि इस हुकूमत के सफारती ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं या इस हुकूमत के आने के बाद UAE के साथ सफारती ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो उसका जवाब तो आज के वज़ीर ख़ारजा ही दे के जा चुके हैं। देखिए बात ये होती है कि हर मुल्क के वाकई अपने हालात होते हैं। पाकिस्तानियों कुछ को जो वहाँ से डिपोर्ट किया गया उसकी वजह भी ये एक जमात थी, क्योंकि देखिए हर मुल्क के अंदर होता है कि उन्होंने सियासत के लिए किस हद तक इजाज़त देने कि आप एहतजाज कर सके, किस हद तक उन्होंने इजाज़त देने कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सके। हमारे यहाँ पे जो लोग थे जिनको आदत पड़ चुकी थी फेक खबरें देने की, फेक न्यूज़ फैलाने की, तो उन्होंने वहाँ पे भी सोशल मीडिया पे ये काम करने की कोशिश की, जिस पे उनके हुकूमत ने नहीं बर्दाश्त किया कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप झूठी खबरें फैलाएं, हम आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप सियासी एहतजाज करें, क्योंकि जब भी आप किसी मुल्क में जाएंगे नाहिद आपको उस मुल्क के कानून की पासदारी तो करनी है, आप अपने तो वहाँ पे उसूल लागू नहीं कर सकते। उसकी वजह से कुछ ऐसे वाकयात हुए कि इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। वरना UAE के पाकिस्तान के साथ 1971 से ताल्लुकात बहुत अच्छे चले आ रहे थे। जो दरमियान में एक हुकूमत आई जिसने कि हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो थे उनके साथ ताल्लुकात बिगाड़े। लेकिन UAE को देखें, अगर मुल्क में ज़लज़ला आ रहा है, सैलाब आ रहा है, वहाँ से हमेशा इमदाद आती है, हमें कर्ज की ज़रूरत पड़ी UAE ने दी है, दफाई मामलात में हमारे साथ ताउन किया है, ज़राअत के अंदर, तवानाई के अंदर, डिजिटल मैशियत के अंदर जो है आपस में मिलकर मनसूबे काम करें। और वहाँ 2 सालों के अंदर हमने ये भी देखा है कि दोनों मुल्कों के अंदर वफूद का तबादला भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ से भी वफूद आते हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म भी काफ़ी दफ़ा वहाँ पे दौरे पे गए हैं। तो ये एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म का विजन ही यही है कि हमने दुनिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, हमने दुनिया से सरमायाकारी लेके आनी है, और जो हमारे लोग हैं उनके लिए हमने दूसरे मुल्कों के अंदर सहूलतें भी पैदा करनी, यानी कि यहाँ की जो वर्कर क्लास जा रही है UAE के अंदर, उनको जो मसाइल हो रहे हैं उनको भी हल करना, उसकी भी आपस में डिस्कशन होती रहती है और उन मसाइल को भी हल करने पे जोर दिया जाता है। और फिर जाहिर है यही जो पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाते हैं ये ज़र मुबादला की ज़ाहिर में बेहतरी का सबब भी बनते हैं। तो जो वज़ीर आज़म साहब का मिशन है इकॉनमी को लेके और फॉरेन पॉलिसी को लेके वो बेहतर होता जा रहा है। जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको जवाब वो उस मुल्क के नुमाइंदे खुद ही दे रहे हैं और उससे उस प्रोपेगेंडे का तौर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान की सिफारतकारी की भी नुमायाँ कामयाबी इसमें नज़र आती है इक़्तिसादी बहाली के साथ साथ। अब एक और ख़बर है जिसके हवाले से हमें इस वक्त प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। एक अफसोसनाक ख़बर ये है कि कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पापा रोम जो है वो इंतकाल कर गए हैं। 88 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है और तवील इलालत के बाद कुछ रोज़ कबल ही वो हस्पताल से सेहतयाब होकर आए थे। और कल ईस्टर के रोज़ उन्होंने मुलाकातें भी की थी, उनके इस्लाह खानों, जेल खानों का विज़िट भी किया था। वहाँ पे एक मजहबी रस्म है कि जो कैदी होते हैं उनकी इस्लाह के लिए वहाँ पर उनके पाँव धुलवाए जाते हैं, लेकिन वो कल बहुत नकाहत महसूस कर रहे थे तो इससे उन्होंने माज़रत की। ओवरऑल हम अगर बात करें उनकी शख्सियत के हवाले से, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि खोरखे मार्लियो बरगोलियो उनका जो है वो असल नाम था और सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है, उनकी खिदमत को सराहा है। उनकी शख्सियत के हवाले से अगर बात की जाए तो बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और अमन का हमेशा से उन्होंने दर्स दिया है, रवादारी की उन्होंने बात की है और पैलेस्टाइन के हवाले से जो उनका एक मौक़िफ़ था वो बड़ा वाज़ेह था। कल भी जब ईस्टर के मौके पर उन्होंने जो उनकी स्टेटमेंट थी, जो उनकी गुफ्तगू थी, उसमें भी उन्होंने पैलेस्टाइन के हवाले से गुफ्तगू की कि उनके जो है
के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। इजहार यकजहती का उन्होंने इजहार किया, फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब पर अफसोस का इजहार किया गया और उनकी शख्सियत के हवाले से बताया जाता है कि बड़ी आजिज़ी और सादगी पर मबनी जो है वो उनकी क़यादत थी। उन्होंने कोई जो रिवायती तौर पर मुराद मिलती हैं उन्होंने कभी नहीं ली। बहुत सादगी नज़र आती है उनकी ज़िंदगी में। समाजी इंसाफ और हुकूमतों पर तनकीद वो करते रहें बड़ी खुलकर। और पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करें, आज पाकिस्तान में भी जो है इस हवाले से बड़ी उनके इंतकाल पर जो है वो बहुत अफसोस है हमें। उन्होंने हमेशा इस्लाम और शिद्दत पसंदी को जिस तरह से जोड़ा जाता रहा, जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती रही, उसको जो है उन्होंने झुटलाया है, उसको उन्होंने रद्द किया है कि इस्लाम जो है वो शिद्दत पसंदी का आपको दर्स नहीं देता है। मैं ये चाहूँगी कि गज़ा के हवाले से वो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं जो वो काम करते रहे और फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जिस तरह से वो इज़हार यकजहती करते रहे, हम उस हवाले से भी गुफ्तगू करें। जब हम गज़ा की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि गाहे बगाहे थोड़ा सा हम चीज़ों पर नज़र दौड़ाएं कि गज़ा पर जारी जो बमबारी है, जो नुकसान वहाँ पर हो रहा है, इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं। इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में कम से कम 54 फ़लस्तीनी जो हैं वो इन दिनों में शहीद हो चुके हैं। गज़ा की वज़ारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 18 माह में 51,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए हैं और उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। और अब वहाँ पर तकरीबन आपको लोग जो है वो कहत का शिकार नज़र आते हैं। IPC के एक रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा की निस्फ से ज़ायद आबादी खुराक की किल्लत का शिकार है और मई तक गज़ा के तमाम रहायशी जो हैं वो कहत से मुतासिर हो सकते हैं। IPC की ये रिपोर्ट हमें बताती है और बड़ी दिलखराश हमें वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं कि लोग वहाँ पर कचफे खाने पर मजबूर हो गए हैं। इसी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, एक तो मैं चाहूँगी कि पोप फ्रांसिस के शख्सियत के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो और फ़लस्तीन के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था इस पर भी हम बात करें। शुक्रिया नाहिद। पापाए आज़म जो हम उर्दू में पोप को कहते हैं, पापाए आज़म वाक़तन एक साफ़ और शफाफ दिल के मालिक थे और उनके इंतकाल पर हम पाकिस्तान की मसीही बिरादरी और दुनिया भर की मसीही बिरादरी से ताज़ियत करते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी तादेर नहीं हो सकेगी। और पोप दुनिया को इसलिए भी याद आते रहेंगे और दुनिया के इंसाफ पसंदों को इसलिए याद आते रहेंगे, जैसे आपने ज़िक्र किया कि उन्होंने एक ऐसे मरहले पर जब ताकत यानी दुनिया के ताकतवर अक़वाम जो थी गज़ा और फ़लस्तीन के साथ नहीं थी अमलन, तो उस मरहले पर उन्होंने दुरुस्त बात की, हक़ और सच की बात की और वो बात कही जो बाज़ औक़ात इस किस्म के लोग कहते हुए यानी हिचकिचाते हैं या उनके ज़हन में ये होता है कि मफादात मुतासिर होंगे, लेकिन उन्होंने किया ये। इसके लिए गज़ा के लोग, फ़लस्तीन के लोग, हम लोग जो दुखी हैं गज़ा के इस मसले में, तो उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे, मोहब्बत के साथ याद करेंगे। एक पहलू उनकी शख्सियत का एक और बड़ा शानदार पहलू ये है, हम जानते हैं कि मसीही बिरादरी में भी बहुत सारी फ़िरका बंदी के मामलात मौजूद हैं और इतनी कड़ी फ़िरका बंदी है कि एक दूसरे की तकरीबात में नहीं जाते। तो ये पोप फ्रांसिस हैं जिन्होंने इस बुत को तोड़ा और दूसरे फ़िरके की तकरीबात में गए। एक आखिरी बात कह के मैं बात ख़त्म करता हूँ कि जब ये एक फ़ैशन बन गया मुसलमानों को इंतहा पसंद कहना और दहशत गर्दी को उसके साथ जोड़ना, तो इस मसले पर बात करते उन्होंने कहा कि अगर आप कहना चाहते हैं मुसलमान शिद्दत पसंद है या इस्लाम में शिद्दत होती है, तो फिर इंसाफ का तकाजा ये है कि हमारे अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दहशत गर्दी करते हैं, तो उनको भी ये बात करो। तो इसका मतलब वो कहना ये चाहते थे कि किसी अकीदे का और किसी कौम का या किसी अकीदे के मानने वालों का ताल्लुक इंतहा पसंदी से नहीं होता। इंतहा पसंदी कोई और चीज़ होती है, एक और बीमारी है, उसका इलाज करने की ज़रूरत है। जी सर, जी हाफिज साहब सर। नाहिद देखें, एक तो ये है कि पापाए रोम जो हैं वो ना सिर्फ ये कि अमन और इंसाफ के हवाले से बड़ी तवाना आवाज़ थी जो रुखसत हो गई इस दुनिया से, बल्कि उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अमन के साथ साथ बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और डायलॉग मकालमे को उन्होंने रवाज दिया, उसको फ़रोग़ दिया और उन्होंने बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए बहुत काम किया। यही वजह है कि उनका आखिरी मैसेज जो कल उन्होंने ईस्टर के मौके पर जो गुफ्तगू की है वो अहले फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार था और लोगों से कहा कि वो पसमानदा जो तबकात हैं, जो पसमानदा कौमें हैं, पसमानदा मुआशरे हैं,
ان کو اوپر کی طرف لے کر آئیں اور ان کی بہتری کے لیے کام کریں. یہ ان کا سبق تھا, آخری سبق جو انہوں نے دنیا کو دیا کہ دنیا میں انسانیت کی فلاح ہونی چاہیے, انسانیت کو پروان چڑھنا چاہیے, اور انسانیت کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے, اور ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. یہی وہ پیغام ہے جو پاپا روم کا پیغام تھا, اور یہی وہ پیغام ہے جس کو پاکستان بھی آج غزہ کے حوالے سے آگے بڑھا رہا ہے. جی صافی صاحب سر. پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, ان کی آخری وصیت اور آخری نصیحت جو تھی کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم نہ کرے. اس پہ اسرائیل بہت چیب جبی ہیں, بہت غصے میں ہے, اور اسرائیل کے حامی جو انتہا پسند قوتیں ہے وہ بھی پوپ کے اس آخری پیغام سے متفق نہیں ہے. لیکن جو حق بات وہ کہہ کے گئے ہیں آن جہانی پاپا روم نے, اس نے ان کو دنیا سے جانے کے بعد امر کر دیا ہے, چونکہ ریاست پاکستان کا پیغام اور مسلمانوں کا اور اسلام کا پیغام ہی بین المذاہبی ہم آہنگی ہے, اور پوپ فرانسس بھی اس پیغام کے دائی رہے ہیں. تو ہم ان کو ہمیشہ سے یاد کریں گے. یہ ہم ایک تو ویٹیکن اور پوری مسیحی برادری سے ہم تعزیت کرتے ہیں, اور ہم ان کے مشکور ہے جو آنجہانی پاپائی روم ہے کہ انہوں نے جاتے ہوئے حق بات کہی ہے, اور رہتی دنیا تک ان کی یہ آواز اور ان کا یہ پیغام جو ہے وہ ان ظالموں کے کانوں میں گونجتا رہے گا جو فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں, جو اسلامک فوبیا میں مبتلا ہے, جو مسلمانوں کے دشمن ہے, جو بین المذاہبی ہم آہنگی کے دشمن ہے. تو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ان کی جو مذہب کے جو ان کا جو عیسائیت کے مذہب کے عقیدہ ہے اس کے مطابق جو ہے ان سے جو ہے ایک رحم اور صلہ رحمی کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ اس جہان میں بھی. صحیح. جی شنیلا. دیکھیں پوپ جو ہیں وہ صرف مسیحیوں کے رہنما نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے مذہب, نسل, رنگ سے بالاتر ہو کے انسانیت کے احترام پہ زور دیا ہے. انہوں نے امن و بھائی چارے کی بات کی, اور دیکھیں جاتے جاتے بھی وہ غزہ کے اندر جو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم روا ہے اس کے اوپر بات کی ہے. آج جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے وہ انسانیت کی تذلیل ہے. آج ہر جو درد دل رکھنے والا بندہ ہے وہ اس ظلم کو دیکھ کے بہت زیادہ دکھی ہے. تو پوپ جو تھے وہ بھی درد دل رکھنے والے تھے, امن کی بات کرتے تھے, بھائی چارے کی بات کرتے تھے, اسی لیے انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائی, اور ان کی یہ جو خدمات ہے ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے. ٹھیک ہے, وقت بالکل ختم ہو گیا. میرے چاروں سے میرے ساتھ موجود تھے, آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. درست ہر وقت بار وقت